یہ احتساب کی سرکس جاری ہے، اور کل آپ نے سنا ہوگا فواد حسن فواد صاحب جو سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر تھے اور 35 سال کی سروس کے بعد ریٹائر ہوئے ہیں، جو کچھ انہوں نے ٹی وی پر بیان کیا ہے کہ ان کے ساتھ نیب نے کیا کیا، اس کے بعد مجھے امید ہے کہ جو موجودہ چیئرمین نیب ہیں ان کا ضمیر کچھ جاگے گا۔ کیا نیب اس کا حساب دے گا؟ کیا جسٹس جاوید اقبال اس کا حساب دے گا؟ جسٹس جاوید اقبال کو حساب دینا پڑے گا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہاں نہیں دے گا تو ایک اور انصاف کا میدان بھی لگے گا، اس میں آج بھی کوئی شرم ہو جسٹس جاوید اقبال میں یہ کہہ دے کہ کس نے اس سے مقدمے کروائے ہیں۔ عمران خان جو دعوے کرتا تھا، 3 اس نے مشیر رکھے تھے احتساب کے، وہ آج کہتا ہے کہ میں نہیں کرتا تھا، یہ مجھ سے جنرل باجوہ کرواتا تھا۔ جنرل باجوہ صاحب کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں ہے۔ جاوید اقبال صاحب سے لوگ ملتے ہیں تو وہ رو رو کے کہتے ہیں جی میں تو بڑا مجبور تھا، مجھے حکومت بلیک میل کر کے کام کرواتی تھی۔ تو یہ تماشے جو لگے ہیں اس کا اثر کسی کی زندگی پر تو پڑا ہے نا۔ کیا فواد حسن فواد صاحب سے آج نیب معافی مانگ لے؟ کیا یہ زیادہ بات ہے؟ ملک کے وزیر اعظم صاحب کو بھی کہہ چکا ہوں، پھر کہتا ہوں، جب تک آپ اس نیب کو ختم نہیں کریں گے، اس ادارے کو جڑ سے اکھاڑ کر نہیں پھینگیں کہ پاکستان کی حکومت نہیں چلے گی۔ یہ بتائیں کہ آپ نے یہ بات کی کہ جو پولیٹیکل کیسز بنتے ہیں ان کی کاسٹ یا ان کی قیمت جو ہے وہ پھر جو ملک ہے اور قوم ہے وہ ادا کرتی ہے۔ اس وقت بھی پی ایم ایل این کی یا پی ڈی ایم کی حکومت ہے، اس وقت بھی بہت سے ایک نیریٹیوز بلڈ اپ ہو رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے خلاف کیسز بنائے جا رہے ہیں، اس میں سے کچھ کیسز ٹھیک بھی ہوں گے، کچھ غلط بھی ہوں گے۔ آپ ان جنرل بینگ سینئر پولیٹیشین کیا سمجھتے ہیں کہ کیا سیاسی مقدمات ہونے چاہیے، لوگوں کو فکس کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اور اس کے پھر ظاہری بات ہے کاسٹ پہ قوم ہی؟ دیکھیں، سیاسی مقدمات نہیں ہوتے، سیاسی مقدمہ بنانے کی کوئی کسی کو اختیار نہیں ہے۔ اگر آپ نے قانون توڑا ہے آپ کے خلاف مقدمہ بننا چاہیے، پھر اس کو چلنا چاہیے۔ آپ کسی کے مقدمے بنا کر جھوٹے حد تک نہیں کر سکتے، اور میں نے اس لیے کہا کہ اثر جو ہے وہ عوام پر پڑتا ہے، کیونکہ عوام کے کام نہیں ہوتے۔ جب افسر اپنی قلم اٹھا لیتا ہے، وہ کہتے ہیں جی میں تو یہ فیصلہ کروں گا، اگر نیب پکڑ کے لے جائے گی، کیونکہ کسی بھی سیاستدان کو پکڑنے کے لیے آپ کو اس کا جو افسر ہوتا ہے اس کو پکڑنا ضروری ہوتا ہے، ورنہ کیس نہیں بن سکتا۔ یہ اس کی حقیقت ہے۔ باقی میں ہر جھوٹے کیس کے خلاف ہوں، اور میرا مشاہدہ یہ ہے کہ اس ملک میں کوئی کرپٹ آدمی نہیں پکڑا جاتا۔ آپ ان کیسز کو دیکھ لیں جو عدالتوں میں ہیں، یہ صرف وہ لوگ ہیں جو زندگی میں ایمانداری سے کام کرتے رہے، کیس ان کے خلاف ہیں، جو کرپٹ ہیں وہ باہر کھلے پھر رہے ہیں۔ اچھا عباس صاحب، آپ نے بارہا یہ کہا کہ نیب کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا چاہیے، لیکن آج تک ایسا ہو نہیں پایا۔ کیا حکومت میں آپ کی آواز کو ترجیح نہیں دی جاتی؟ نہیں، میں نے اپنی آواز بلند کر دی ہے نا۔ میں نے تو پچھلی حکومت میں بھی، آج بھی کہتا ہوں، آپ نے ملک چلانا ہے یا نیب چلانا ہے، یہ فیصلہ کر لیں، یہ دونوں نہیں چلیں گے۔ اچھا عباس صاحب، جیسے پی ٹی آئی کے دور میں آپ لوگ پکڑے جا رہے تھے تو اس ٹائم پی ٹی آئی کے لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ ہم نہیں پکڑوا رہے بلکہ کوئی اور کر رہا ہے۔ آج پی ٹی آئی کے لوگ پکڑے جا رہے ہیں تو مسلم لیگ نون کے اکثر لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں کر رہے۔ تو کہاں پہ یہ سلسلہ رکے گا؟ آپ کو نہیں لگتا کہ اس پوری صورتحال کے ذمہ دار جہاں کوئی اور ہے، سیاستدان خود بھی ہیں؟ دیکھیے، یہ فیصلہ کر لینا۔ عمران خان نے دعوے کیے کہ میں نے فلانے کو اندر کروایا ہے، میں نے فلانے کو اریسٹ کیا ہے، میں نے فلانے کو پکڑا ہے۔ اب ان کو یاد آیا کہ نہیں، میں نے نہیں پکڑا تھا، مجھ سے کوئی اور کروا رہا تھا، تو وہ اپنا بیانیہ درست کر لیں۔ ہماری حکومت کا بیانیہ بڑا واضح ہونا چاہیے۔ اگر کیس بننا ہے اس کیس میں جان ہونی چاہیے، پروسیکیوٹ کریں ڈے ٹو ڈے بیسس پر، اور اس کیس کو منطقی انجام پہ پہنچائیں۔ سر آخر میں یہ بتا دیجیے گا کہ عمران خان کی آخری دور میں اس بات کی بات چیت ہو رہی ہے کہ شاید خاقان عباسی کو وزیر اعظم بننے کی آفر تھی، کیا یہ بات درست ہے کہ آپ کو اس پی ٹی آئی کے دور؟ مجھے عمران خان نے کوئی آفر بھی وزیر اعظم بننے کی نہیں دی۔ کسی اور نے کوئی آفر کی آپ کو؟ دیکھیں، مجھے وزیر اعظم جو ہے وہ صرف میری پارٹی بنا سکتی ہے، ایک اور نہیں بنا سکتا۔ تھینک یو۔